شکیل بن حنیف کا. انہوں کون ہے؟ انہوں ایک نئے جوکر ہے. انہوں بھی ایک نئے جوکر ہیں. اور یہ جوکر کو ماننے والے کئی جوکراں ہمارے اس شہر میں موجود ہیں. انہوں کون ہے؟ یہ صاحب بہار میں پیدا ہوئے. بہار میں ایک ضلع ہے دربھنگا. دربھنگا میں ایک چھوٹا گاؤں ہے عثمان پورہ. وہاں کے رہنے والے ہیں. نوابی ہے. نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. بہار کے بارے میں معلوم ہے کہ ایک غریب اسٹیٹ ہے وہ. وہاں پر کام کاج بہت کم ملتا ہے تو لوگ نکل کے دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں. تو یہ بدبخت بھی وہاں سے نکل کے دلی آیا تھا. اب دلی آیا تو دلی میں آ کر کام کرنے لگا. کیا کرتا تھا؟ سوٹ کیسوں کی دکان پہ کام کرتا تھا. ہارڈ ویئر کی دکان لگایا تھا. وہ دونوں بھی دیوالا ہو گئے. تو اس کے بعد کیا کرا؟ اس کے بعد ٹیوشناں پڑھا لیتے پھرتا تھا. انہیں دکان پہ کام کرے سو بھی لوگاں دیکھے. ابھی بھی زندہ ہے وہ لوگ. اب یہ شکیل بن حنیف انہیں زندہ ہے، ابھی مرا نہیں. دعا کرو جلدی مر جاؤ بلکہ. تو انہیں زندہ ہے، ابھی انہیں زندہ ہے. تو جس دکان میں جہاں پہ کام کرا دکان میں، وہاں لوگ آج بھی پہچانتے اس کو. جس گھر میں انہیں کرائے کو تھا وہ لوگ بھی آج بھی زندہ ہیں. اور جن بچوں کو انہیں ٹیوشن پڑھایا وہ بچے اللہ کے فضل سے موجود ہیں. اللہ ان کو نوح علیہ السلام کی عمر نصیب کرے تو وہ بھی موجود ہیں. ابھی یہ سب گواہ موجود ہیں. تو یہ سارے کام کرا تو اس کو انکم زیادہ نہیں ہوئی. تو اب انکم زیادہ نہیں ہوئی تو انہیں بولا مذہب کی ایک دکان کھول لیں گے بھائی. رات میں بتایا تھا، یاد ہو تو آپ کو، کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان نازل ہوں گے. ہاں پیدا ہوں گے. یاد ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. حضرت مہدی علیہ الرضوان آنے. اسی طرح رات ہی میں اشارتاً بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یاد ہے ماشاءاللہ آپ کو. آئندہ بھی یاد رکھیں گے جی. تو یہ دو چیزیں ہیں، حضرت مہدی پیدا ہوں گے، ظاہر ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رکھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں. تو انہیں دیکھا 2 پوسٹاں خالی ہے. یہ 2 بہت اہم پوسٹاں ہیں. اور کونسلر بنے تو محلے کے آدمیاں پہچانتے. MLA بنے تو ذرا بڑا رہتا. منسٹر بنے تو ایک اسٹیٹ کی حد تک رہتا. چیف منسٹر بنے بھی تو پورا تلنگانہ پہچانتا ہوں گا. انہیں بولا مہدی بنے تو پوری دنیا پہچانتی میرے کو. کیونکہ دنیا میں جامع مسلمان ہے، مہدی کو تو ماننا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو حضور سے پہلے پیغمبر تھے. اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا تھا، قرب قیامت نازل کیا ہے. ماننا پڑے گا. تو انہیں بولا 2 بڑے بڑے پوسٹاں ہیں، لہذا اس میں سے کس پہ تو بھی ایک پہ قبضہ کرنا. تو اس نے حضرت مہدی کا مسئلے کو چھوڑ دیا. حضرت مہدی کے مسئلے کو چھوڑ دیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، یعنی میں عیسیٰ ہوں. قرب قیامت جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، بولے وہ تم لوگوں کا غلط عقیدہ ہے. انہوں آنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے جیسے کوئی آئیں گے. کیا بولتے ہیں لوگ؟ انہوں ہی نہیں آئیں گے، ان کے جیسا کوئی آئے گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے تیری جھوٹ کو مان بھی لیے. ان کے جیسا کوئی آئے گا تو کیا؟ تو بولتے میں آیا. یہاں رک کر ایک بات سمجھو. وہ بات بابا سیدھا بیٹھو. وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنیادی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. معلومات ہے آپ حضرت کو؟ معلوم ہے نا، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
بغیر باپ کے پیدا کیا، اور وہی عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے۔ اب یہ شکیل جو ہے اس کا باپ موجود ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، شکیل بن حنیف، اس کا باپ موجود ہے، اور ہم کو جس عیسیٰ کا انتظار ہے اس عیسیٰ کا انتظار ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا؟ عیسیٰ ہو سکتا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں، حضور سے پہلے 600 سال پہلے کی بات ہے، اور انہیں پیدا ہو کے 50-60 سال ہوا۔ ہم کو پیدا ہونے والے عیسیٰ کا انتظار نہیں ہے، نازل ہونے والے عیسیٰ کا انتظار ہے۔ یہ پیدا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ کچھ حالات دنیا میں ایسے آئے تھے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر موجود ہے، قرب قیامت آئیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں آئیں گے، قرآن کہتا ہے آئیں گے، یہ کہتا ہے نہیں آئیں گے، حدیث کہتی ہے آئیں گے، یہ کہتا ہے نہیں آئیں گے۔ اس کو جھوٹا بولیں گے، کافر بولیں گے؟ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ کس وجہ سے کافر بول رہے ہیں آپ اس کو؟ قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اور جو کافر ہے اس کو صحیح سمجھ کر ماننے والوں کو کیا بولیں گے؟ کافر بولیں گے۔ بھینس کا بچہ بھینس نہ جی، بھینس کا بچہ گھوڑا تو نہیں ہوتا۔ تو جو کافر کو نبی کہہ رہا ہو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ شکیل بن حنیف جو ہے یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ بولے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں آیا ہوں۔ ہمارے حیدرآباد میں بہت سے نوجوان بچے آپ سے اللہ کرے کبھی نہ ٹکرائیں، کبھی نہ ملے، لیکن اگر ملیں گے تو ایسا مسجد میں بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں بولیں گے۔ دیکھو بات صحیح رہے تو کہیں بھی بول سکتے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلنے والے نوجوان بچوں کو پہلے ٹارگٹ کرتے، ہاں یہ بچہ پابندی سے آ رہا، یہ بچہ پابندی سے آ رہا، کتنی دیر مسجد میں رہتا، فرض پڑھ کے نکل جاتا یا سنتاں بھی پڑھ کے نکلتا، تھوڑا واچ کر کے اس کے بعد آہستہ آپ سے ملاقات کرنا شروع کرتے، السلام علیکم، خیریت بھائی، چلے آتے۔ ایسا آہستہ آہستہ آپ سے دوستی کرتے، دوستی کر کے اس کے بعد بولتے چلو چائے پینگے جائیں گے نا، ایک دن بولیں گے ناشتہ کرنے چلو، ایک دن بولیں گے نہاری کھانے چلو، دوسرے دن بولیں گے تہاری کھانے چلو، چوتھے دن بولیں گے بریانی کھانے چلو، آپ بھی بولیں گے اچھا ہے بکرا مل گیا، چلو روز کھلا رہا میرے کو۔ اسی دوران آپ سے دین کی باتیں کرنا شروع کریں گے، اور دیکھنے میں میرے سے بڑی داڑھی رہیں گی ان کی، لمبا چوڑا کرتا پیجامہ رہیں گا، سر پہ ٹوپی رہیں گی، دیکھے تو مولانا دکھتے وہ لوگ، ہاں۔ تو آپ کو روزانہ ملتے رہیں گے، روزانہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے جائیں گے۔ اس کے بعد اسی دوران آہستہ آہستہ آپ کو مت کے دیکھتے رہتے وہ لوگ، اندر کچھ تو ہے نہیں ہے، یعنی دین ہے یا نہیں ہے، معلومات ہے یا نہیں ہے، دینی معلومات ہے یا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کو مت کے دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ سے بات کریں گے مہدی کے سلسلے میں، آپ سے بات کریں گے حضرت آپ کو مت کے دیکھیں گے، اس کے بعد آپ سے آہستہ آہستہ دین کی بات شروع کریں گے۔ کیا حضرت مہدی آئیں گے، اس کے بعد بولیں گے دجال کے سلسلے میں تو شاید بات ہی نہیں ہو پائی، یہاں پر دجال کی تفصیلات باقی ہے، آپ حضرات کو بتانا ہے، آئندہ پروگرام ہو تو وعدہ کرو آئیں گے آپ لوگ، ہاں بہت سے معلومات باقی ہیں، اور یہ دین کی باتیں ہیں، یہ ہم کو معلوم رہنا ہے۔
تو آپ سے بات کریں گے دجال کے سلسلے میں، پھر آپ سے بات کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں. اب بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیسے حالات میں آئیں گے، دجال کیسے حالات میں آئے گا، مہدی کن حالات میں آئیں گے. آپ کا مائنڈ پورا بناتے جائیں گے وہ لوگ کہ پورے حالات ویسے ہی ہے اس وقت، کیسے عیسیٰ علیہ السلام آنا چاہیے حالات میں. اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے حالات پورے ویسی چھے نہیں. اب آپ کا دماغ پکا کے پورا پکا کے رکھ دیے، آپ بولتے ہو پورے حالات ویسی چھے. آ گئے، پہلے پکا دیں گے، اس کے بعد بولیں گے آ گئے. اب آپ کا دماغ پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ ایک دم چونک جائیں گے، بولے آ گئے، بولے آ گئے. مگر بتاتے ہم لوگ آپ کو. تو میرے بھائیوں، اس طرح کی سازشیں یہاں ہمارے حیدرآباد میں چل رہی ہے. اس وقت حیدرآباد کے 100 بچے ان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں. بنا دیے مائنڈ ان کا مائنڈ بنا دیے، پک گئے وہ لوگ، پختے ہو گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ نہیں آئیں گے، ان کی جگہ پر اللہ نے شکیل بن حنیف کو بھیج دیا. قرآن کا انکار، حضور کے فرمان کا انکار، 1400 سال سے امت کا جو عقیدہ ہے اس کا انکار. لیکن ان کے بارے میں بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھو، یہ آپ کو مسجد میں مل کے 4 لوگوں میں بات نہیں کرتے. وہی باہر نکلنے کے بعد گلی میں، کالج کے پاس، آپ کی دکان کے پاس، آپ کے کاروبار کی جگہ پر اکیلا دیکھ کے ٹارگٹ کرتے. اور جب آپ سے 3 ٹاپک پر کوئی آ کر بات کرے، مہدی آ گئے، دجال کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو فوراً ہاتھ پکڑ کے بولنا، وہ لطیفہ یاد ہے رات کا، مرغے کی بانگ کا، تو ان کو بولنا چلو امام صاحب کے پاس چلیں گے. کہاں جائیں گے؟ ہماری مسجد کے امام صاحب کے پاس چلو. جو بات آپ یہاں اکیلے میں میرے کو سمجھا رہی، وہ بات امام صاحب کے سامنے سمجھاؤ. انشاءاللہ وہ دن آپ سے اس کی ملاقات کا آخری دن، دوسرے دن سے چائے کا لاس، بسکٹ کا لاس، نہاری تہاری سب چلے گی. اب انہیں دوسرے دن سے آپ کو نہیں دکھتا. تو میرے بھائیوں، یہ ایمان کو لوٹنے والے لٹیرے ہیں. اور ختم نبوت، مجلس تحفظ ختم نبوت جو محنت کر رہی ہے، وہ یہ محنت کر رہی ہے کہ آپ کا اور میرا، ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، ہمارے یہ بھائیوں کا ایمان بچ جائے.